لا اقسم بیوم القیامت، یہ لا زائد ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم نفس لوامہ کی۔ نفس دل کو کہتے ہیں، اور ایک ہے نفس امارہ جو ہمیشہ برائی کا حکم دے، یہ کافروں کا نفس ہوتا ہے، فساق و فجار کا نفس ہوتا ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ کہ وہ نفس اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ جب کوئی غلطی ہوئی تو اپنے ہی ضمیر نے جھنجھوڑا کہ مسلمان ہو کر یہ کیا کام کیا تو نے، تو یہ نفس مومنوں کا نفس ہوتا ہے، یہ اچھا ہے۔ اور اس سے بھی اچھا نفس مطمئنہ ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری میں ہی اس کو اطمینان ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے علیحدہ ہوگا تو بے چین ہو جائے گا، جیسے مچھلی پانی سے دور ہو کر بے چین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ نفس لوامہ بھی اچھا نفس ہے، کہ اگر غلطی ہو جائے اس کا احساس ہو اور اپنا ہی نفس ملامت کرے تو انسان ضرور توبہ کرے گا اور گناہ سے شرمسار ہوگا اور اپنے گناہ کو چھوڑے گا۔ ہاں، امارہ نفس مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے شایان شان نہیں کہ اس کا نفس ایسا ہو۔ ہاں جی، ہاں نہیں، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ اگر لوامہ ہے تو پھر وہ تو ضرور ملامت کرے گا، بلکہ نفس لوامہ صرف برائیوں پر ہی ملامت نہیں کرتا، نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تجھ سے وہ نیکی ایسے نہیں ہو سکی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ ہاں، اور اس قسم کا جواب ہے لا تبعثن، کہ تم ضرور ضرور زندہ کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد تم ضرور ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، الانسان سے مراد کافر انسان ہے۔ کیا کافر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بھلا کیوں نہیں، یعنی ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کر دیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو بڑی ہڈیاں تو اس سے بھی آسان ہیں۔ الا ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی گناہ ہی کرتا رہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے۔ ایک یہ مطلب ہے کہ امامہ سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ آگے آنے والا ہے نا۔ ہاں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، تو یہاں پھر یفجر یکذب کے معنی میں ہوگا کہ انسان، کافر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والی قیامت کی بھی تکذیب کرے۔ ہاں، ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن۔ تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہ خیرہ ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سورج اور چاند کے جمع کرنے کا ایک مفہوم تو یہ ذکر کیا کہ دونوں مغرب کی طرف سے کٹھے طلوع ہوں گے۔ پہلے تو سورج طلوع ہوتا ہے نا مشرق کی طرف سے، پھر مغرب کی طرف سے سورج اور چاند دونوں طلوع ہوں گے، تو یہ گویا کہ اکٹھے
سورج اور چاند ہو گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ بے نوری میں سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے، گویا کہ بے نوری میں دونوں جمع ہیں۔ وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ، کہے گا کافر انسان اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، آج کوئی جائے پناہ نہیں، لا وزرا لا ملجا، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن قرار پکڑنا ہوگا، اس دن صرف قرار اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ یونبأ الانسان یومئذ، اور خبردار کیا جائے گا انسان اس دن، بما قدم واخر، جو اس کے اگلے اور پچھلے عمل ہیں، یا اس کے اگلے پچھلے سارے کام، ان سے انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر خود گواہ ہے۔ بصیرہ کا معنی گواہ ہے، یعنی بندے کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کر دے، لیکن بندہ جانتا تو ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ لا تحرک بہ لسانک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم کی وحی جب آئے تو وحی کے اختتام سے پہلے اپنی مبارک زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تاکہ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں، کیونکہ حضور علیہ السلام جلدی یاد کرنے کے لیے پڑھنا شروع فرما دیتے اور اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا، وقرآنہ، اور آپ کی زبان پر اس کی تلاوت کو جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کیجیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، یعنی قرآن کی تفسیر آپ کو پڑھانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی یادداشت اور قرآن کے الفاظ، ان کے لیے بھی وحی ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے پڑھائی۔ تو حدیث گویا کہ وحی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جمع کرنے والے بھی ہم ہیں، تفسیر کرنے والے بھی ہم ہیں، یہ کہنا ہے کہ فلاں صاحبہ نے اس کو جمع کیا یا فلاں نے اس کی تفسیر کی۔ نہیں، یہاں جمع کرنے کا مطلب ہے آپ کے مبارک سینے میں اور آپ کے ذہن میں اس کو جمع کرنا، یعنی بھولے نہیں، سارا یاد رہے۔ تو صحابہ نے حضور کے دل میں جمع نہیں کیا، صحابہ نے ویسے نسخے میں جمع کیا۔ سورج اور چاند جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے، تو یہ سورج دن کو ادھر سے مشرق سے طلوع ہوگا، مغرب میں غروب ہو کر پھر دوبارہ طلوع ہوگا۔ ہاں، مغرب میں غروب ہو کر پھر ادھر سے ہی طلوع ہوگا، دوبارہ پھر ادھر سے، ہاں، مغرب سے ہی۔ جی اچھا، ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلۃ، یقیناً بلکہ تم لوگ پسند کرتے ہو، دوست رکھتے ہو، العاجلہ کو، جلدی ملنے والی کو، یعنی دنیا کو تم پسند کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور تم نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ وجوہ یومئذ نادرۃ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، نادرۃ خوش، تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے،
رب کا دیدار کرنے والے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن وہ ترش ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے. ہاں جی، تظنو، اور اس دن یہاں تظنو یقین کے معنی میں یقین کر رہے ہوں گے ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، یعنی ایسا معاملہ کیا جائے گا جو ان کی کمر کو توڑ دے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ، جب کیوں نہیں، یا کلا ہرگز نہیں، ان کی کلام کلا حقہ کے معنی میں بھی آتا ہے یقیناً. اذا بلغت التراقیہ، کہ جب جان وہ حلق تک پہنچ جائے گی. تراقی یہ جمع ہے اور اس کا واحد ترقوتن ہے، واحد ترقوتن. یہ ترقوہ، یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے نا، اس کے ایک ترقوہ یہ ہے اور ایک ترقوہ یہ ہے. اس کے درمیان یہ جو گڑھا ہے یہ صغرا ہے، سا صغرا. اور جب آدمی مرنے والا تو اس کا یہاں پر روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی نا، اس جگہ پہ. تو اسے تراقی کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کی جان حلق کے قریب رکی پہنچ جائے گی تو اس وقت کیا کہتے ہیں جو ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، من راقن، کون ہے دم کرنے والا، کوئی سورت پڑھنے والا لے آؤ، دم کرنے والا لے آؤ. وظنّ، اور وہ قریب المرگ خود یقین کر چکا ہوتا ہے کہ انہ الفراق، کہ اب جدائی کی گھڑی آ گئی. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل گئی. ایک تو یہ ہے کہ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی کا ملنا یہ کنایا ہے شدت امر سے، یعنی معاملہ بڑا سخت ہو جاتا ہے اس وقت، موت کا وقت، سکرات موت ہیں. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن چلنا ہوگا. فلا صدق ولا صلی، بس اس کافر انسان نے نہ تصدیق کی، یعنی نہ ایمان لایا، ولا صلی، نہ نماز پڑھی، یعنی عقیدہ بھی برا رکھا اور عمل بھی اچھا نہ کیا. لا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا قرآن کو اور منہ پھیرا ایمان لانے سے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، تکبر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا. اولا لاکا فاولا، تیری خرابی قریب آ گئی، پھر قریب آ گئی. ثم اولا لاکا فاولا، پھر تیری خرابی قریب آ گئی، پھر قریب آ گئی. یہ ابو جہل ایسے اپنے گھر اکڑتا ہوا چلا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اولا لاکا فاولا، کہ تیری خرابی اب قریب آ گئی ہے. تو کیونکہ ہجرت کے دوسرے سال تو لڑائی شروع ہو گئی بدر کی، اور اسی میں وہ مارا گیا. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں. پھر حضور کو کہنے لگا کہ چونکہ میں اس علاقے کا سردار ہوں، مجھے تو اور تیرے ساتھی کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اب تیری خرابی قریب آ گئی، وہ واقعی خرابی قریب آ گئی تھی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان، کافر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا، بیکار اور مہمل چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس سے باز پرس نہیں ہوگی. الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ منی کا ایک چھوٹا سا قطرہ نہیں تھا، یمنا جو گرایا جاتا ہے رحم مادر میں. ثم کان علقۃ، پھر وہ نطفہ علقہ ہوا، یعنی جمع ہوا خون. فخلق، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا. فسوا،
اور اس کے اعضاء کو درست کیا. فجعل منہ الزوجین، پھر اس سے دو قسمیں بنائیں، الذکر والانثی، مرد اور عورت، یعنی بچہ بچی. الیس ذلک بقادر، کیا وہ اللہ جو انسان کو ایسے پیدا فرمانے والا ہے، الیس بقادر، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، کیوں نہیں، وہ اس پر قادر ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ حل استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حل قد کے معنی میں ہے، تحقیق. انسان پر ایک زمانے میں ایسا وقت آیا، حین وقت، من الدہر زمانے سے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی مذکور چیز نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ الانسان سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام آپ کی مٹی کو جب پانی میں گوندا گیا تو علامہ صاحبی فرماتے ہیں کہ 40 سال وہ تین اپنی حالت میں رہی. پھر فاقام 40 سنة ثم من حمأ مسنون، پھر اس کو مٹی کو پانی میں ملایا گیا تو وہ کالے رنگ کا بدبودار کیچڑ بن گیا. تو اس حالت میں بھی 40 سال پورے رہا، اور پھر 40 سال سال یعنی وہ مٹی جو ہے نا، اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر پھر اس کو خشک ہونے دیا اور وہ بجنے والی مٹی بن گئی. ایسے ہاتھ لگتا تو آواز آتی، سوکھی مٹی کو ہاتھ لگے تو آواز پیدا ہوتی ہے. 40 سال اس حال میں رہے. پھر 120 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو پھونکا، یعنی مٹی کو اکٹھا کرنے اور آپ کی روح پھونکے جانے میں 120 سال کا عرصہ گزرا. تو یہ اگر الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہوں تو وہ وقت جب تک آپ میں روح نہیں پھونکا گیا تھا تو آپ کوئی ذکر کیے جانے کے قابل نہیں تھے. اور ایک ہے کہ آدم سے مراد جن سے آدم ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد. تو پھر قابل ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ابھی تک حمل میں تھا کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، یا جب بچہ پیدا ہوا تو قابل ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا آدمی ہو جائے اور پھر اس کا ذکر ہو، فلاں وزیر اعظم، فلاں وزیر اعلیٰ، فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب. تو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ قابل ذکر نہیں ہوتا. تو کیا وجہ ہے کہ آسمان و زمین کو 7 دنوں میں پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام 120 سال میں؟ اللہ تعالیٰ کا ہر کام وہ حکمت والا ہے. عام بچے دینا چاہیے. صاحب تو یہ 40 سال 40 دن پہلے، پھر 40 دن 40 سال سے ادھر چلے 40. ہاں جی، آدم علیہ السلام 120 سال، عام بچہ 120 دن دینا. جی ہاں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ نہیں تھا کوئی مذکور چیز کہ جس کا ذکر کیا جائے.
اور بعض علماء نے فرمایا کہ انسان سے مراد جن سے انسان ہے، اور حین سے مراد مدت حمل ہے، کہ مدت حمل میں نہ اس کا نام تھا نہ اس کا ذکر کیا جاتا تھا، کیونکہ پتہ ہی نہیں بچہ ہے کہ بچی ہے، تو کیا ذکر کیا جائے۔ ہاں جی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو مخلوط نطفہ سے، مرد اور عورت کا پانی۔ علامہ ساوی نے یہاں ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ یہ مرد کا پانی اور عورت کا پانی جب جمع ہوتے ہیں تو فَيُخْلَقُ مِنْهُمَ الْوَلَدُ، ان دونوں پانیوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فَمَا كَانَ مِنْ عَصْبٍ وَعَزْمٍ وَقُوَّةٍ، جو بچے کے پٹھے، ہڈیاں اور طاقت ہے یہ مرد کے پانی سے بنتے ہیں۔ فَمِن نُطْفَةِ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ مِن لَحْمٍ وَدَمٍ، گوشت اور خون، وشعر اور بال، یہ عورت کے پانی سے بنتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسا علم عطا فرمایا۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کا خون ہے، اس کی رگوں میں فلاں آدمی کا خون ہے، تو اس کا کیا؟ تو ہر آدمی نے تفسیر ساوی نہیں نہ پڑھی ہوئی، یہ کہتے ہیں نا یہ کہ فلاں آدمی کا خون ہے اس کی رگوں۔ آپ نے آج سے پہلے آپ کو پتہ تھا؟ تو پھر آپ تو پڑھنے آ گئے تو آپ کو پتہ چل گیا، تو جس نے تفسیر ساوی یا نہیں پڑھا تو وہ تو یہ تو ہے نا قیلہ، سمجھا گیا؟ ایک قول یہ ہے، ممکن ہے اس کے خلاف بھی ہو، اللہ و رسول اعلم۔ تو چونکہ بچہ اپنے باپ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے اگرچہ ماں کا ہے، لیکن جب فخر کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو باپ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بہادر باپ کا بیٹا ہے۔ ایسے آدمی میں عورت بھی شامل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جنس میں تو شامل ہے لیکن تخصیص کے ساتھ نام لیا نہیں، وہ اسی لیے کہ جب بھی ایسی چیز، اب چونکہ قوت ہے نا، قوت تو قوت وہ بنی ہے مرد کے پانی سے، تو خون اسی خون کنایا ہے قوت سے، یعنی خون بول کر قوت اور بہادری مراد لی جا رہی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، مخلوط نطفہ سے بنایا، نبتلی ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے بنا دیا اس کو سمیع و بصیر، کیونکہ سمیع و بصیر بنا کر پھر امتحان لیا جائے گا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ بھائی یہ چائے نہیں آئے گی نا تو پھر ایسے ہی پانی چلتا ہی رہے گا۔ بسم اللہ۔ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، چائے پی لیں تو پھر ختم۔ ویسے تو الرجال قوامون علی النساء، بسم اللہ۔ لیکن اکثریت سننے مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ جی، سمیعا بصیرا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، یعنی ہدایت کا راستہ، اپنے نبی بھیج کر، اپنی کتاب بھیج کر، اما شاکرم و اما کفورا، اب یا شاکر ہے یا ناشکرا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے تیار کر دی کافروں کے لیے زنجیریں، سلاسل سلسلۃ ان کی جمع ہے، واغلالا، غل طوق، پٹے گلے میں ڈالنے کے لیے، وسعیرا، اور بھڑکتی آگ۔ جی، تو جو ناشکرے ہیں ان کے لیے یہ سلاسل، اغلال و سعیر۔ ان الابرار یشربون من کأس، اور جو نیک ہیں وہ پئیں گے جام، من کأس کان مزاجھا کافورا، جن میں ملا ہوا ہوگا چشمہ کافور کا پانی۔
چشمہ کافور کا پانی، یہ آمیزش ہوگی اس کی. یشرب عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ چشمہ یعنی کافور وہ چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے بندے پئیں گے. یہاں اللہ کے بندوں سے مراد اللہ کے دوست ہیں، ہاں، کیونکہ حقیقتاً اللہ کے بندے وہی ہیں نا. یفجرونہا تفجیرا، اور شان یہ ہوگی کہ جدھر چاہیں گے اس کو بہا کر لے جائیں گے، یعنی جدھر چاہے گا جنتی وہ چشمہ اس کے ساتھ ساتھ ادھر پانی جائے گا. یوفون بالنذر، وہ پورا کرتے تھے اپنی منتوں کو، یا پورا کرتے ہیں اپنی منتوں کو اب دنیا میں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں وہ اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی خود خواہش ہوتی ہے لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. یا علی حبہ، یعنی اللہ کی محبت میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہاں، مسکیناً، مسکین کو، یتیم کو، و اسیرا، اور قیدی کو. اس میں علامہ صحابی نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مزدوری کی اور آپ کو وہاں سے کچھ جو ملے، اور کھجوروں کے باغ کو سیراب کرنے کی مزدوری تھی. وہاں سے جو ملے، حتیٰ کہ آپ اس جو کو لے کر جب گھر لے آئے ان کو پیسا، اور اب 1/3 سے کوئی کھانا بنایا گیا. ثم ہاں وطعنوا ثلثہ، تہائی حصہ جو کا پیسا. فجعلوا منہ شیئا، اس سے کوئی چیز بنائی، لیاکلوہ، تاکہ کھائیں. یقال الحریرہ، حریرہ بنایا. تو یہ حریرہ کی حدیث میں بڑی تعریف آئی ہے، اور میں جو سمجھا ہوں کہ وہ جو ہمارے ہاں یہ دلیا بنایا جاتا ہے نا، اور اتنا پتلا دلیا بنایا جاتا ہے جس کو گھونٹ سے پیا جاتا ہے، تو یہ حریرہ اس طرح کا کھانا تھا جو سے. تو جب وہ پک گیا، کھانے کا وقت آیا، تو ایک مسکین آیا، سوال اس نے کیا، تو وہ حریرہ اٹھا کر اس کو دے دیا. اب دوسرے دن دوسرا ثلث نکالا، یا اسی دن دوسرا ثلث اس کو پیسا اور اس سے پھر کھانا بنایا. تو ایک صنع الثلث الثانی فلما تم نضجہ، جب وہ مکمل پک گیا تو ایک یتیم آیا، تو فأطعموہ، وہ اس یتیم کو کھلا دیا، اپنے گھر والوں کو نہیں کھلایا. پھر تیسرا ثلث جو تھا اس کو بنایا گیا، جب وہ پک گیا تو ایک اسیر آ گیا مشرکین سے، اس نے سوال کیا تو اس مشرک قیدی کو کھلا دیا. اور وَطَوَوْا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، اور اس دن خود یعنی بھوکے رہے اور وہ کھانا کھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ مبارک آیت نازل فرمائی. اگرچہ شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے کہ جو مومن مخلص ہیں وہ کھانا کھلا دیتے ہیں، کھانے کی خواہش ہونے کے باوجود، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. اور پھر کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم تمہارے شکریہ کے منتظر ہیں. ہمیں تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کھلایا ہے. اس میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ یہ آپ کے گھر والوں نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا، منت مانی تھی کہ حضرت حسنین کریم آپ کے یہ صحت یاب نہیں. جو روایت تھی وہ میں نے سنا دی ہے. اب آگے جو روایت ہے تو وہ نہ ہی میں نے پڑھی نہیں ہے جو یہ روایت. ہاں جی، کوئی اور واقعہ ہو. ہاں نہیں، ممکن ہے یہی واقعہ ہو، اور
بعض حضرات مختصر ذکر کرتے ہیں، بعض مفصل ذکر کرتے ہیں. آپ نے حدیث میں دیکھا ہے کہ کسی مقام پر وہ حدیث مفصل ذکر کی جاتی ہے اور کبھی کوئی محدث اس واقعہ کو مختصر بیان کرتا ہے. تو یہاں مختصر بیان کیا گیا ہے جو میں نے سنایا آپ کو. ادھر لکھا ہوا ہے. ہاں جی اچھا مفصل اچھا کہ ٹھیک ہے. جی اس میں یہ ایک لفظ ہے اسیر، قیدی تھا تو پھر وہ ایسے ہی پھر رہا تھا باہر ہو. ہاں آپ آج کل کے قیدیوں کو دیکھ کر اس وقت کے قیدی کے بارے میں کہ وہ جیل میں بند نہیں تھا، تو آج کل بھی آپ کو پتہ نہیں ہے جو قیدی ہیں نا وہ لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، جو لمبے قید والے ہوتے ہیں نا وہ جو خاص لوگ ہیں نا حکومت کے کارندے یا اپروچ والے وہ لے لیتے ہیں اور وہ قیدی ان کے گھروں میں جا کر کام کرتے ہیں اور وہ پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ قیدی ہے اس سے کام لیتے ہیں. کوئی ایسا بخیل آدمی ہو جو قیدی کو لے جائے کام تو اس سے لے اور اس کے کو کھانا وغیرہ نہ کھلائے تو وہ قیدی پڑوسیوں کے گھر دستک دے کر کہے گا مجھے کھانا تو کچھ کھلا. سمجھا دی. ہاں تو اس وقت قیدی ایسے جیل میں تو بند نہیں ہوتے تھے. ہاں بس ان کو صرف اپنی نگرانی میں رکھا جاتا تھا کہ بھاگنے نہ پائیں. جی انا نخاف من ربنا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومن عبوسن، اس دن سے جو نہایت ترش دن ہے، قم تریرا اور نہایت سخت دن ہے. نہایت ترش اور نہایت سخت دن سے مراد قیامت کا دن ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے، کیونکہ جس کو اس دن کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ ایماندار ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے اسے بچا لیتا ہے. وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا، اور عطا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تر و تازگی اور خوشی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور بدلہ دیا ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت کا، یعنی جنت میں داخل کیے گئے. وحریرا، اور ریشم، یعنی ریشم کا ان کو لباس پہنایا گیا جنت میں. متکئین فیہا، اور وہ اس جنت میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. علی الارائک، اریکت ان کی جمع، تختوں پر، پلنگوں پر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں نہ دھوپ کو، ولا زمہریر، نہ ٹھنڈک کو. یعنی نہ تو وہاں دھوپ ہوگی تکلیف دینے والی، نہ وہاں ایسی ٹھنڈک ہوگی جس سے تکلیف ہو. ایک قول یہ ہے. ایک قول کے مطابق کہ لا شمسم ولا زمہریرا، کہ زمہریر سے مراد چاند ہے، کہ نہ وہاں سورج دیکھیں گے نہ چاند دیکھیں گے، اور جہاں سورج اور چاند نہ ہو وہاں اندھیرا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، وہاں نور ہی نور ہوگا. ہاں جی، اور سورج اور چاند کے بغیر روشنی ہوگی وہاں. ہاں جی زمہریرا. ودانیتن علیہم ظلالھا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر ان کے درختوں کے سائے. وذللت قطوفھا، اور قریب کیے گئے ہوں گے ان کے خوشے. تذلیلا، بہت قریب کیا جانا. جی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر دور چلے گا چاندی کے برتنوں کا. وَأَكْوَابٍ، اور ایسے اکواب گلاس.
کانت قواریر جو شیشہ ہوں گے، قواریر من فضہ اور وہ شیشہ چاندی جیسا ہوگا، قدروہا تقدیرا اور پلانے والوں نے ٹھیک اندازے پر ان کو بھرا ہوگا، یعنی جتنی حاجت ہے پینے والوں کو اتنا ہی وہ لائیں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، بلکہ وہاں پیاس تو ہوگی نہیں، اور جتنا پیتے جائیں گے اتنا ہی وہ لذیذ ہی ہوگا، نہ اس سے پیٹ بھرنے والی تکلیف ہوگی، نہ ہی کوئی ثقل اور بوجھ ہوگا۔ جی قدروہا تقدیرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور پلائے جائیں گے وہ اس میں کاس ایسے جام کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہوا ہو، جی کان مزاجها زنجبیلا جس کی آمیزش وہ چشمہ زنجبیل ہوگی، اور زنجبیل کیا ہے؟ وہ اس میں ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل بھی ہے، اسی کا نام زنجبیل بھی ہے، اسی کا نام سلسبیل بھی ہے، جی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور ان پر گردش کریں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، اذا رأیتہم حسبتہم جب تو ان کو دیکھے تو خیال کرے کہ لؤلؤا منثورا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمتوں کو، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بہت بڑے ملک کو، بہت بڑی بادشاہی کو۔ بچوں سے مراد وہ ہیں جو بچپن میں بہت ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، جیسے حوریں پیدا کی ہیں تو ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے اور خادم ہوں گے جنتیوں کے۔ ہاں، اور بعض کا یہ قول ہے کہ یہ جو کافروں کی اولاد مرنے والی ہے یہ بھی ان میں شامل ہوگی، لیکن جو مومنوں کے چھوٹے بچے ہیں یہ تو وہاں جوان ہو کر جنتی ہوں گے۔ غلمان سے یہی تو نہیں مراد؟ ہیں حور و غلمان ہم کہتے ہیں نا۔ ہاں، تو حوریں ہیں نا، تو غلمان جو ہے وہاں ایک مخلوق حوروں کی طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ وہی ہے؟ ہاں، جو بچوں کی صورت میں ہے، ہاں یہ وہی ولدان ہے، ولدان غلمان ایک ہی چیز ہے۔ جی عالیہم ثیاب سندس خضر ان کے اوپر کپڑے ہوں گے ریشم نرم ریشم کے، سبز رنگ کے، جی استبرق یہ موٹے ریشم کو کہتے ہیں، یعنی ریشم کے کچھ پتلے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں، سندس موٹے، ہاں سندس پتلے اور استبرق موٹے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب طہور، یعنی جو پاکیزہ شراب ہوگی۔ کس کو کھلایا جائے؟ مردوں کو، جنتیوں کو، جن پر یہاں بھی حرام ہے، جو یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ان ھذا کان لکم جزاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا یہ نعمتیں یہ تمہارے لیے بدلہ ہیں، وکان سعیکم مشکورا اور دنیا میں جو تمہاری کوشش وہ کامیاب ہو گئی، قبول ہو گئی، جو نیکیاں تم نے کی تھیں وہ تمہاری نیکیاں قبول ہو گئی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ فاصبر لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، ولا تطع منہم آثما او کفورا اور نہ بات مانے ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کی۔ یہ عتبہ بن ربیعہ اور
ولید بن مغیرہ یہ دو شخص تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہا کہ آپ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور قرآن اور یہ سارا کچھ اور اپنی اتباع کی طرف بلاتے ہیں، اگر تو آپ کو کسی رشتے کی ضرورت ہے تو یہ عتبہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، بلکہ اس کی زیادہ بیٹیاں تھیں تو کہا کہ جو میری بیٹی آپ پسند کریں۔ عتبہ کہنے لگا انا ازوجک ابنتی واسوقها الیک من غیر مہر، اور بغیر مہر کے دیتا ہوں آپ کو۔ اور ولید کہنے لگا کہ آپ کو جتنا مال چاہیے وہ کہیں میں آپ کو مال دیتا ہوں، اور یہ چھوڑو ہمارے بتوں کو کچھ کہنا یا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اے محبوب کسی آثم اور کفور کی بات نہ مانے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نا خریدنے کی کوشش ہوئی نا، اور اللہ کے نبی نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی کے فیض یافتہ نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ دنیا دار بک بھی جاتے ہیں جھک بھی جاتے ہیں، اللہ والے نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ اب یہ قیمت دیکھیے نا، اب رشتہ کو تھوڑی سی قیمت ہے، بغیر مار کے آپ کے گھر میں لے کر آتا ہوں، چلا کر لے آتا ہوں، آپ کو جنج برات لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ جتنا مال چاہیے میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں جی، آثمًا او کفورا واذکر اسم ربک، اور یاد کیجیے اپنے رب کا نام، بکرتم و اصیلا، بکرتن و اصیلاً، یعنی اس میں ہو گئی نا فجر ظہر اور عصر، یہ صبح اور شام، تو صبح فجر اور شام ظہر اور عصر، اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت آپ سجدہ کریں اللہ کے لیے، تو اس سے مغرب و عشاء مراد ہوگی، یعنی پانچوں نمازوں کا یہاں ذکر ہوا۔ ہاں، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے لمبی رات۔ ہاں جی، اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ یعنی کافر یہ جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے پیچھے چھوڑا بھاری دن کو، اس کو پیچھے پشت کے پیچھے کر دیا۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے پیدا کیا ان کو، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے اعضاء کو، ان کے جوڑوں کو، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں ان جیسے اور تبدیل کر دیں، ان کو مار دیں اور لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ یعنی یہ صورت یا یہ آیات تذکرہ، یہ نصیحت ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی تمہارے چاہنے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا جسے چاہے گا اپنی رحمت میں یعنی جنت میں، اور وہ مومن ہوں گے جن کو چاہے گا۔ وَهُمْ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے تیار کیا اللہ نے دردناک عذاب، اور وہ کافر منافق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقام پر اس صورت میں 5 چیزوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے، اور علامہ صاحبی فرماتے ہیں کہ
وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِصِفَاتٍ خَمْسَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم یاد فرمائی ہے 5 صفات کی، اور ان کا موصوف معذوف ہے، موصوف مذکور نہیں، صفات مذکور ہیں جن کی قسم یاد فرمائی، اور بعض نے وہ موصوف 5 مقام پر ہواؤں کو موصوف قرار دیا ہے، یعنی یہ 5 قسمیں یہ ہواؤں کی ہیں، اور ہواؤں کی وہ 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 صفتیں ان کے موصوف ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ کچھ قسموں میں جو صفات ہیں وہ ہواؤں کی صفات ہیں، اور کچھ میں ملائکہ کی ہیں، اور جو مفسر نے ذکر کیا ہے یعنی علامہ جلال نے، تو وہ ہے، اور وہ بڑا حسن اور خوبصورت ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 صفات وہ ہواؤں کی بنائی ہیں، اور ایک جو چوتھی ہے اس کا موصوف آیاتوں کو بنایا ہے، اور 5ویں صفت کا موصوف ملائکہ کو بنایا ہے، یعنی ان میں یوں ہے والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو بھیجی جاتی ہیں مسلسل، پے در پے بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، اور ان ہواؤں کی قسم جو نہایت تیز چلتی ہیں، والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو خوب پھیلاتی ہیں یعنی بادلوں کو، اور فالفارقات فرقا، اور ان آیات قرآنیہ کی قسم جو حق و باطل میں فرق کرتی ہیں، اور فالملقیات ذکرا، ان ملائکہ کی جماعتوں کی قسم جو القاء کرتی ہیں ذکر کا، تو ذکر سے مراد وحی ہے، وحی کا القاء کرتے ہیں اللہ کے نبیوں رسولوں کی طرف، اور یہ عذراً اور نذراً، عذراً یعنی حجت قائم کرنے کے لیے، اور نذراً یا ڈرانے کے لیے، اور ان میں بھی جو فالملقیات ذکراً عذراً اور نذراً، انما توعدون لواقع، اس میں بھی قسم کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے جی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے یعنی خاک بنا کر چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، یا رسولوں کی حاضری کا وقت اللہ کی بارگاہ میں جو کفار کو جھوٹا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا تم نے تبلیغ کی تھی، کفار انکار کریں گے، پھر گواہ حضور اور حضور کی امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو یہ ہے اقتت، اصل میں وقتت تھا کہ رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلہ کے دن کے لیے، یعنی قیامت کا دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کا دن ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا معلوم وہ فیصلہ کا دن کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ویل ہوگی مکذبین کے لیے۔ یہ ویل یومئذ للمکذبین، یہ اس صورت میں کررت ہذہ الجملہ 10 مرات، 10 بار آیا ویل یومئذ للمکذبین، اس صورت میں 10 بار ہے، اور مراد اس سے ترغیب و ترہیب ہے۔
اور ویل سے مراد بعض نے کہا ہے کہ مراد اس سے عذاب اور رسوائی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے جس میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ لما رویہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال عرضت علی جہنم، مجھ پر جہنم پیش کی گئی، فلم ار فیہا وادیا، میں نے جہنم میں کوئی وادی ویل وادی سے بڑی نہیں دیکھی، یعنی ویل وادی سب سے بڑی وادی۔ جی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا جو پہلے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لاتے ہیں بعد والوں کو، یعنی پہلوں کو ہلاک کیا، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، اب یہ بھی اگر اللہ کے نبی کی تکذیب کریں گے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ کذالک، اسی طرح، نفعل بالمجرمین، ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی آئندہ بھی مجرموں کے ساتھ اسی طرح ہم کرتے رہیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں ایک حقیر پانی سے، مہین حقیر، ذلیل، ضعیف، فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یہ محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الی قدر معلوم، ایک مقرر اندازے تک، مدت حمل کم از کم 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور عام 9 مہینے۔ کیا کسی کی 2 سال بھی ہوئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ فقہا نے ایسے تو نہیں لکھ دیا 2 سال مدت حمل ہے، یہ اس لیے ہے نا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور بیوہ چھوڑے، بیوہ کو 2 سال کے اندر اندر بچہ ہو تو وہ اپنے باپ کا ہوگا۔ عام لوگ تو کہیں گے نا اگر 9 مہینے کے بعد پیدا ہو تو کہیں گے، کئی لوگ باتیں کریں گے، لیکن نہیں، 2 سال تک جو بچہ پیدا ہو وہ اپنے باپ کا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت حمل، ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور 6 مہینے کے بعد وہ بچہ جنمتی ہے تو ہمارے ہاں لوگ کہیں گے لو جی یہ تو پہلے کا تھا، حالانکہ نہیں، جو 6 مہینے پورے ہونے کے بعد، چاہے 6 مہینے کے بعد 1 دن ہی ہو تو وہ پیدا ہو تو وہ اپنے باپ کا ہے۔ کم از کم مدت حمل 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ مدت حمل 2 سال۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا، یاد رکھیں ہاں، کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور 6 مہینے مکمل ہونے کے بعد پہلے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ باتیں کریں گے، جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ بچہ اپنے باپ کا ہے۔ اور کسی آدمی کے مرنے کے بعد 2 سال کے اندر اندر، چاہے 2 سال پورے ہونے سے 1 دن پہلے، 2 سال تک جو بچہ پیدا ہو وہ اسی فوت ہونے والے کا بچہ ہے، اس کے نسب میں کوئی شک۔ صورت میں اگر اس نے شادی نہیں کی، ہاں جی، عدت کے بعد اس نے شادی نہیں کی، جو حاملہ ہے وہ کیسے شادی کرے گی؟ جو حاملہ ہے وہ کیسے شادی کرے گی؟ صحیح، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ نہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، حمل کا پتہ چل جاتا ہے، تو
اس کے لیے جب تک وضع حمل نہیں ہوتا شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر ہیں ہاں تو وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، اور 2 سال تک اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہیں اتنی لمبی عدت ہوتی ہے، ہیں اتنی لمبی عدت ہوتی ہے عمل کی مدت ہے۔ جب حمل کی مدت حاملہ کی ہے ہی وضع حمل، اور حمل کی مدت 2 سال ہے تو لمبی کیوں نہیں ہوگی اتنی؟ کبھی ہوا بھی استاد جی ایسے اتفاق ہے؟ نہیں، ایسے کئی واقعات ہوئے ہوں گے، ایسے کئی واقعات ہوئے بھی ہیں۔ ہاں یہ جہاں بحث کیا ہے نا علماء نے، تو شروع میں ایسے کئی واقعات انہوں نے ذکر کیے ہوں گے۔ جی، الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک۔ تو یہ معلوم اندازے سے مراد کیا ہے؟ 6 مہینے سے 2 سال تک، یعنی مدت حمل۔ فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، ہم کیا ہی اچھا اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا؟ کفات کا معنی ہوتا ہے سمیٹنے والی، یعنی جس میں زندہ فوت شدہ سارے زمین میں یہ سمائے ہوئے ہیں، ہاں فوت شدگان زمین کے نیچے پیٹ میں اور زندہ اوپر، سب کو زمین نے جمع کیا ہوا ہے اپنے اندر۔ کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا، یعنی سب کو سمیٹنے والی؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور فوت شدگان کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ وہ بنائے شامخات بلند۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے پلایا تمہیں میٹھا پانی، کیونکہ جو پانی ہوتا ہے نا کڑوا ہو تو وہ پیا نہیں جا سکتا، میٹھا پانی۔ اب یہ جو نہر سے آتے ہیں کین بھرے ہوئے، یہ بھی ماء فراتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ان کو کہا جائے گا کافروں کو کہ چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب، کہ جہنم کے اس عذاب کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا، چلو، الی ظل، ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے۔ یہ دھواں ہوگا نا، اوپر جا کر 3 حصوں میں بٹ جائے گا، دھواں اس کا سایہ ہوگا، 3 شاخوں والا۔ ذی ثلاث شعب لا ذلیل، نہ سایہ، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ لہب سے بچائے، یعنی آگ کے شعلے سے بچائے۔ انہا ترمی بشرر، بے شک وہ یعنی دوزخ کی آگ وہ پھینک رہی ہوگی، شرر یہ انگارے۔ شرر ہمارے ہاں پنجابی میں ان کو تریڑے کہتے ہیں، اور اردو میں غالباً ان کو پھول کہتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، یہ جب آگ جلتی ہے نا تو اسے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ کر باہر نہیں نکلتے۔ جب لکڑی کچھ گیلی ہو نا تو اس سے زیادہ وہ ہاں جیسے پٹاخہ ہوتا ہے نا، تو ایسے ذرہ سا باہر نکل کر دور جا پڑتا ہے۔ اور چنگاریاں، چنگاریاں ہیں، ہاں جی، لیکن اس آگ کی چنگاریاں تو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، تو جہنم کی آگ جو چنگاریاں پھینکے گی وہ کل قصر، جیسے محل ہوتا ہے، یا جمالۃ صفر، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں۔ صفر سے مراد یہ کالے رنگ کے اونٹ ہیں، کیونکہ کالے رنگ کے اونٹوں کو عرب لوگ صفر کی طرف مائل کرتے کہتے تھے، منسوب کرتے تھے۔ ہاں جی،
جیسے کالے اونٹ ہوتے ہیں اس طرح وہ اتنے بڑے انگارے اس سے نکل کر دور جا پڑیں گے باہر۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے یا سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ نا وفی الحدیث شرار الناس اسود کالقیر والعرب تسمی سود الابل صفرا لشوب سوادها بصفرۃ، عرب لوگ کالے اونٹوں کو صفر کہتے ہیں کیونکہ ان کی سیاہی میں زردی کی ملی ہوتی ہے۔ جی ویل یومئذ للمکذبین یوم لا ینطقون، جس دن وہ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لہم، اور نہ ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ فیعتذرون، وہ معذرت کر لیں۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ فیصلہ کا دن ہے، جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا، ایھا المکذبون، اے جھٹلانے والو، ہاں جی ہاں جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا، والاولین، اور پہلوں کو، ہاں تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی جمع کیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کوئی تمہارے پاس مکر ہے تو کر لو، کوئی چال ہے تو چل لو ہمارے خلاف۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ تو حال ہوگا ان کا، ہاں کافروں کا۔ اب جو متقین ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین وہ سایوں میں ہوں گے، جی وہ سایوں میں اور چشموں میں، اور فواکہ پھلوں میں، مما یشتہون جن کو وہ چاہیں گے، کلو وشربو اور ان کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیًا بغیر روک ٹوک کے، بما کنتم تعملون یہ بدلہ تمہارے عملوں کا، انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، کلو وتمتعوا کھاؤ اور نفع حاصل کرو، قلیلاً یہ کفار کو خطاب ہے اس دنیا میں کہ اے کافرو اس دنیا میں کھا لو اور نفع حاصل کر لو، قلیلاً تھوڑا سا، ہاں جی انکم مجرمون بے شک تم مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین ویل ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے گا ان کو یعنی کافروں کو، ارکعوا کہ یہاں رکوع کرو، تو لا یرکعون وہ رکوع نہیں کر سکیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، قیامت والے دن دو کام ہوں گے، ایک ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے لوگوں نماز پڑھو، تو جو دنیا میں کافر نماز نہیں پڑھتے تھے وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ان کو حکم ہوگا جاؤ جہنم میں۔ اور ایک ہوگا دوسرا حکم کہ حضور کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے لوگوں میرے محبوب کی نعت پڑھو، تو جو یہاں نعت پڑھنے کے عادی ہیں وہ تو شروع ہو جائیں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی، ہاں جی وہ تو نعتیں پڑھنے لگ جائیں گے، لیکن جو یہاں نعت سے نفرت کرتے ہیں وہ نعت نہیں پڑھ سکیں گے، وہ نعت، ہاں تو حکم ہوگا جو میرے محبوب کی نعت نہیں پڑھ سکتے جاؤ جہنم میں۔ جیسے سجدہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو سجدہ نہیں کر سکیں گے نماز نہیں پڑھ سکیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو مقام محمود پہ محبوب کو فائز کر کے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا نعت پڑھو، جو نعت پڑھیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نعت نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے۔ جو اس دن حضور کے در پہ پہنچیں گے، حضور آنا لہا فرمائیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سل تو تا محبوب مانگ دیا جائے گا، تو حضور ان آنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ نجدی کہیں گے ہم تو اللہ کے نبی کے در پہ نہیں جاتے، ہم تو غیر اللہ کے در پہ نہیں جاتے، وہ نہیں جائیں گے، ان کے لیے نہ شفاعت ہوگی نہ وہ بخشے جائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو آج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جانا اور مانگنا شرک ہے، وہ کل قیامت کے دن کب جائیں گے؟ اور جو جائیں گے کام تو انہی کا بنے گا نا۔ یوتی کا ربوں کا ہے داس تساں، فتردہ تھی ہے پوری آس اساں، لج پال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا صحیح پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ انا کذالک نجزی المحسنین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کہ قرآن پر تو ایمان لا نہیں رہے تو قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی لا یمکن ایمان بغیر ہی، کہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کسی کتاب پر ایمان نہ لا سکیں گے، نہ لانا مفید ہوگا۔ اچھا کچھ دیر نا آپ چل پھر لیں، اس کو بھی بند کر دو اگر کر سکتے ہو تو۔ وہ کدھر گیا ساتھی؟ نہیں وہ گیا کدھر ہے؟ وہ اس کو بلاؤ۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو مشرکین پوچھنے لگے کہ آپ کیا لائے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پھر جو آپ بیان فرماتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کا قائم ہونا، مرے ہوئے لوگوں کا زندہ ہونا، اس پر پھر بحثیں کرتے، سوالات کرتے، تو اس کے بارے میں اس صورت میں فرمایا گیا عما یتساءلون، یعنی ما استفہامیہ ہے، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ عن ای شیء یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں۔ عظیم خبر سے مراد قیامت کا قائم ہونا۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ مختلف ہیں، یعنی مختلف یوں ہیں کہ مومن تو اس کا اثبات کرتے ہیں اور کافر اس کی نفی کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً ان قریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً ان قریب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اوتاد نہیں بنایا؟ اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد میخ کو کہتے ہیں، یہ پہاڑوں کو ایسے میخ بنا کر تاکہ زمین حرکت نہ کرے، غیر طبعی حرکت۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے،
یعنی مذکر اور مؤنث. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنائی تمہاری نیند آرام کا سبب. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا رات کو لباس، یعنی جیسے لباس ساتر ہوتا ہے، رات اپنے اندھیرے کی وجہ سے ساتر ہے، پردہ پوش ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنایا روزی کمانے کے لیے وقت. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو نہایت چمکتا ہوا بنا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور اتارا ہم نے بادلوں سے ماءً سجاجاً زور کا پانی، ماءً پانی سجاجاً زور کا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے غلہ کو، وَنَبَاتًا اور سبزی کو، وَجَنَّاتٍ اور باغات، الفافا گھنے، ملتفتاً لفیف کی جمع ہے. الفاف کا واحد لفیف ہے، جیسے شریف اشراف کی، شریف کی جمع اشراف، لفیف کی جمع الفاف. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلہ کا دن مقرر کیا ہوا وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجن، تم چلے آؤ گے گروہ در گروہ، افواجن فوج در فوج. وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، آسمان دروازوں والا ہو جائے گا، یا دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی ذوہب بہا، ان کو ان کی جگہوں سے لے جایا جائے گا. فکانت سرابا، تو آسمان نہ پہاڑ وہ سراب بن جائیں گے. یعنی سراب سے مراد یہاں ایسے ذرات، خاکی ذرات، ہوان. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، انتظار میں ہے. للطاغین، سرکشوں کا ٹھکانہ. للطاغین مآبا، مآب لوٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں ٹھہرے رہیں گے مدتوں. احقابا دہور. لا یذوقون فیہا بردن، نہیں چکھیں گے وہ اس میں ٹھنڈک کو. ولا شرابا، اور نہ مشروب. الا حمیما، مگر حمیم گرم پانی یعنی نہایت گرم. وغساقا، اور پیپ، یہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی. یہ احقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب 80 سال کو کہتے ہیں. تو احقاب کئی 80 سال، تو مدتیں ہو گئی نا. اللہ اکبر.
کیا تھا جزاء الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ جزا ان کے گناہوں کے موافق، یعنی جیسے گناہ ہوں گے اتنی ہی سزا ہوگی، یہ نہیں کہ گناہ تو کم ہو اور سزا زیادہ ہونے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ ایسے ہے کہ جو کافر ہے نا، اس نے تو مثلا کفر کیا چند سال، تو اس کو سزا دی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کافر تھا نا، جس کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا، اگر یہ ابد الآباد تک زندہ رہتا تو کافر ہی رہتا، اور چونکہ اس نے یہ نیت کر لی تھی کہ جب تک رہوں گا کافر ہی رہوں گا، تو اس لیے اب موت نے اس کو مہلت نہیں دی، ورنہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہتا تو کفر ہی کرتا رہتا، تو اس لیے اس کی دائمی سزا ہے۔ جیسا کہ ایک مومن، اس نے نمازیں تو پڑھی 4 سال، یا اس نے روزے رکھے چند سال، اس نے حجیں کی، جو بھی نیکیاں کی چند سال کی، لیکن جنت ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مومن کو جو صالح ہے، ہاں کئی ہزاروں سال زندگی دی جاتی، جب تک زندہ رہتا وہ عبادتیں ہی کرتا رہتا، لہذا اس کو جزا ہمیشہ کے لیے یہ دی گئی۔ جی انہم کانوا لا یرجون حسابا، ہاں بے شک وہ نہیں ڈرتے تھے حساب سے، یعنی اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور حساب ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے گن کر لکھ لیا ہے، یعنی ہمارے فرشتوں نے ہر چیز ہم نے گن کر لکھ رکھی ہے۔ فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، اے کافرو ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ ان کا تو یہ حال ہوگا، ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے فوز کی جگہ ہوگی، کامیابی کی جگہ ہوگی۔ وحدائق، باغات، واعنابا، اور انگور، وکواعبا، کاعبتن کی جمع یا کاعبن کی جمع نوجوان، اترابا، ترب کی جمع ہم عمر، یعنی ہم عمر نوجوان بیویاں ہوں گی۔ کأسن دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام، شراب طہور کا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے، نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا، جھٹلانے والی کو بات سنیں گے۔ جزاء من ربک، یہ بدلہ تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، جو عطا ہے، حسابا بہت زیادہ، عطاء حسابا، حسابا کا معنی ہے کثیراً، یعنی بہت زیادہ عطا۔ رب السماوات والارض، وہ اوپر تھا نا جزاء من ربک، تو من ربک یعنی رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس کا رب، الرحمن، رحم فرمانے والا، لا یملکون منہ خطابا، مخلوق اس سے خطاب کی طاقت نہیں رکھیں گے، مخلوق اس کے ساتھ خطاب نہیں کر سکیں گے، یعنی بغیر اس کی اجازت کے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح، جس دن جبریل کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے کھڑے ہوں گے، صفا، صف بستہ، لا یتکلمون، اور کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان نے اجازت دی، وقال صوابا، اور جس نے درست بات کی، یعنی مومنین،
ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف وہ ٹھکانہ بنا لے، یعنی لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرایا تمہیں قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا کیا بھیجا آگے اس کے ہاتھوں نے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ کافر کیوں کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا؟ قیامت والے دن انسانوں کے علاوہ یہ جو جانور تھے نا، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ہر طاقتور جانور جس نے کمزور جانور کو یہاں مارا ہوا ہے، اس سے کمزور جانور کو بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی کمزور کو طاقتور کیا جائے گا اور طاقتور کو کمزور، اور جتنا دنیا میں طاقتور نے کمزور کو مارا تھا، کمزور اتنا اس کو مارے گا، اور جب یہ ان میں سارا بدلہ اور انتقام ہو چکے گا تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو فرمائے گا کونی ترابا، کہ تو اے مخلوق لا یعقل مخلوق، یعنی تو مٹی ہو جا، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب کافر دیکھیں گے کہ یہ مخلوق تو مٹی ہو گئی، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ میں کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن ان کو مٹی نہیں کیا جائے گا، ان کو جزا سزا دی جائے گی۔ جی اس میں جو یہ آتا ہے کہ جو قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ یہ سواریاں بنیں گی پلصراط کے اوپر، پھر ان کا کیا ہوگا؟ یہ بھی مٹی ہو جائیں گے یا اس کی کیا صورت ہوگی؟ جانوروں میں چند جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، جیسے اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یا حضور علیہ السلام کے سواری کے جانور، یہ چند ایسے جانور ہیں، ورنہ باقی جو ہیں جانور وہ مٹی ہی کر دیے جائیں گے۔ نہیں، یہ سواریاں جو بن جائیں گے وہ چھوڑ کر پھر واپس آ جائیں گے؟ آپ دیکھیے، ہاں وہ سواریاں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، اور یہ دیکھیے یعنی چاہے تو یہ سواریاں ہوں اور چاہے ان کا جو ثواب ہے وہ سواری کے طور پر آ جائے، ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ سواری بن کے آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے ایک آدمی مثلاً وہ 50 سال تک قربانیاں کرتا رہا، تو اب 50 جانور آ جائیں گے تو وہ کیا سواری بنیں گے؟ کس کے اوپر سوار ہوگا؟ تو اگر ان 50 کا بدلہ ایک ہی خوبصورت سواری کے طور پر پیش کر دیا جائے، بلکہ مومنوں کی جب قبر کھلے گی نا تو ایک سواری وہاں موجود ہوگی جو بہت خوبصورت ہوگی، اور وہ مومن کہے گا اے سواری، میں نے تو تیری جیسی خوبصورت سواری آج تک دیکھی نہیں، تو کیا چیز ہے؟ تو وہ سواری کہے گی اے مومن تو نے پہچانا نہیں، میں تیرا ایمان ہوں، میں تیرے صالح عمل ہوں، آج مجھے اللہ نے تیری سواری بنا کے بھیجا۔ تو یہ وہ ایمان اور اعمال کا ثواب ہے نا جو سواری بن کے آیا۔ اسی طرح جو کافر منافق ہے اس کی قبر کے باہر ایک ایسا بھاری بھرکم جانور ہوگا جو قبر سے یہ نکلے گا تو اس کے اوپر چڑھے گا، یہ اس کے بچنے کی کوشش کرے گا، تو وہ جانور کہے گا کہ، اور یہ بندہ کہے گا کافر منافق کہ تو کیا بلا ہے میرے اوپر آ کر چڑھ رہا ہے؟ وہ کہے گا تو نے پہچانا نہیں، میں تیرا کفر ہوں، میں تیرے وہ ظلم و ستم جو تو غریب اور کمزور لوگوں پر کیا کرتا تھا، آج مجھے اٹھا کر جانا ہوگا، تو نے تو گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا نا۔ تو یہ ایسے ہے۔ سرکار نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا، مجھے تو یہ اتنی شان آج مل رہی ہے کہ میں پریشان سے ہوں، قیامت والے دن میری امت کو کیا کرنا؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے بھی سواریاں بھیج دی۔
اچھا، یہ اب پھر اس صورت میں قسمیں ذکر فرمائی گئیں. والنازعات غرقا، اس سے مراد ان فرشتوں کی قسم ہے جو کافروں کی روحیں سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. النازعات یعنی فرشتوں کی ان جماعتوں کی قسم جو النازعات غرقا یعنی تنزع ارواح الکفار غرقا نزعا بشدت، یعنی سختی کے ساتھ جو کافروں کی روحوں کو نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم. اور والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو گرہ کو نرمی سے کھولتے ہیں، یعنی مومنوں کی روحوں کی گرہ وہ نرمی سے کھولتے ہیں. اور والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم ہے نا، تسبح من السماء بامرہ تعالی، یعنی آسمان سے وہ تیزی کے ساتھ اللہ کا حکم لے کر دوڑ پڑتے ہیں. ان تیز چلنے والے فرشتوں کی قسم. فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھتے ہیں، یعنی مومنوں کی روحوں کو جنت کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ہر کام کی تدبیر کرنے والے ہیں. اس سے مراد مدبرات امر وہ فرشتے ہیں حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. علامہ ساوی نے لکھا کہ جبریل یہ ہواؤں پر موکل ہیں اب اور لشکروں پر، اور میکائیل یہ بارش کے قطروں اور اس کھیتوں وغیرہ پر موکل ہیں، اور اسرائیل یہ قبض ارواح پر موکل ہیں، اور اسرافیل یہ سور پھونکنے پر موکل ہیں. فالمدبرات امرا. ان تمام قسموں میں جواب یہ ہے لا تبعثن، اے بندو تم زندہ کیے جاؤ گے، تم زندہ کیے جاؤ گے. اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آئے تھے ابتدا میں یہ بھی ذکر آتا. ہاں یہ روایت ہے، ابتدا میں کچھ عرصہ یہ ہاں ایسے ذکر ہے، لیکن صحیح قول وہ ہے کہ شروع سے جبریل ہی آ رہے ہیں. اچھا، یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرز جائے گی لرزنے والی، یہ اس سے مراد نفخہ اولا ہے، جس وقت ہر چیز میں لرزہ طاری ہو جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے. اور ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا. ہاں، قلوب یومئذ واجفۃ، کئی دل اس دن ڈر رہے ہوں گے، خائفۃ ابصارها خاشعہ، اور ان کی نظریں وہ جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون، اور وہ کہیں گے، یقولون یعنی وہ جو ایسے قلوب والے ڈرنے والے دلوں والے لوگ ہیں نا، وہ دنیا میں یہ کہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر دوبارہ زندگی میں لوٹائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد. جب اللہ کے نبی فرماتے تھے نا کہ تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو وہ از راہ تعجب اور انکار کہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا پھر ہم لوٹائے جائیں گے دوبارہ زندگی میں. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، انہوں نے کہا پھر تو
یہ واپس لوٹنا بڑا گھاٹے والا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو ایک ہی جھڑکی ہوگی، زیادہ دیر تو نہیں لگے گی۔ اور فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پر اچانک وہ لوگ کھلے میدان میں ہوں گے، زندہ ہو کر کھلے میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے محبوب کیا آپ کو پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اس کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں۔ اذهب الی فرعون، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیارے کلیم جا فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی۔ فقل، اس کو کہے اے پیارے کلیم فرعون کو کہے، حل لک الی ان تزکیٰ، کیا تجھے رغبت ہے اس طرف کہ تو ستھرا اور پاک ہو، یعنی ایماندار بنے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف۔ فَتَخْشَىٰ، کہ تو اپنے رب سے ڈرے، اس بات کی طرف تیری رغبت ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی، یہ آپ کے معجزات ہیں، ڈنڈے کا اژدہا بن جانا، ید بیضا، یہ آیات کبریٰ دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کو، اور ایمان سے ادبارہ منہ پھیر لیا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر ایمان سے وہ پیٹ پھیر کر چلنے لگا، یا یسعیٰ کا معنی ہے اس نے کوشش کی زمین میں فساد کی۔ فحاشرا، اس نے جمع کیا یعنی جادوگروں کو۔ فنادا، اور پکارا لوگوں کو، عوام الناس کو، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مت ماننا کہ کوئی اور الہ بھی ہے، انا ربکم الاعلیٰ۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، تو اللہ نے پکڑ لیا اس کو ایسے عذاب کے ساتھ جو عذاب آخرت کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے۔ تو دنیا میں عذاب اس کا ڈوبنا، اور عذاب قبر برزخ کا عذاب، اور آخرت کا جی ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعہ میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا یہ زیادہ سخت ہے یا آسمان کا، یعنی آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کو بنانا جب اللہ کے لیے مشکل نہیں تو تمہارا بنانا کون سا مشکل ہے۔ بناہا، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، رفع سمکہا، اور اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، پھر اسے ہموار کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا، اخرج ظاہر کیا، ضحاها دن کی روشنی کو، اخرج منها ماءها ومرعاها، اور زمین اس کے بعد اس کو بچھایا، اور اخرج منها اس زمین سے نکالا اس کا پانی، ومرعاها اور اس کا چارہ، والجبال ارساها اور پہاڑوں کو اس نے گھاڑا یعنی زمین روئے زمین پر، متاعا لکم تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کو، یعنی چارہ تمہارے جانوروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب آ گئی سب سے بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، یعنی اپنی کوشش کو اس دن یاد کرے گا۔ کوشش سے مراد عمل ہے کہ میں نے ایمان والا عمل کیا تھا یا کفر والا عمل کیا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور جس نے دنیا کی حیات کو ترجیح دی آخرت پر،
فإن الجحیم ہی الماوا، بے شک جہیم اس کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے اپنے نفس کو روکا، عن الہوا، خواہشات سے، جو اس کی غلط خواہشات تھیں اسے نفس کو روکا۔ یہ نا اما من خاف مقام ربہ، اس کے تحت علامہ ساوی نے لکھا ہے کہ خوف دو طرح کا ہوگا، جس کے دو مرتبے ہوں گے۔ ایک ہوگا عوام کا خوف، عوام ڈر رہے ہوں گے اللہ کے عذاب سے، اور خواص کو جو خوف ہوگا وہ عذاب کا نہیں ہوگا بلکہ وہ جلال الہی کا ہوگا۔ وہ جیسے کسی باروب حاکم کے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مجرم ہے جو اپنے جرموں میں پکڑ کر لایا گیا ہے، وہ دن کی روشنی کو ظاہر کیا، اخراجہ ظاہر کیا، ضحاہا دن کی روشنی کو، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور زمین اس کے بعد اس کو بچھایا، اور اخرجا منہا اس زمین سے نکالا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اس نے گھاڑا، یعنی زمین روئے زمین پر، متاعا لکم تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کو، یعنی چارہ تمہارے جانوروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ گئی سب سے بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، یعنی اپنی کوشش کو اس دن یاد کرے گا۔ کوشش سے مراد عمل ہے کہ میں نے ایمان والا عمل کیا تھا یا کفر والا عمل کیا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کی حیات کو ترجیح دی آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جہیم اس کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ اور اس نے اپنے نفس کو روکا، عن الہوا خواہشات سے، جو اس کی غلط خواہشات تھیں اسے نفس کو روکا۔ یہ نا اما من خاف مقام ربہ، اس کے تحت علامہ ساوی نے لکھا ہے کہ خوف دو طرح کا ہوگا، جس کے دو مرتبے ہوں گے۔ ایک ہوگا عوام کا خوف، عوام ڈر رہے ہوں گے اللہ کے عذاب سے، اور خواص کو جو خوف ہوگا وہ عذاب کا نہیں ہوگا بلکہ وہ جلال الہی کا ہوگا۔ وہ جیسے کسی باروب حاکم کے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مجرم ہے جو اپنے جرموں میں پکڑ کر لایا گیا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، اور ایک بے گناہ شخص ہے، ڈر وہ بھی رہا ہے۔ وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ صرف روب، جلال۔ تو یہ تو ایک مثال ہے نا سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوں گے وہ صرف ڈر رہے ہوں گے جلال الہی سے، ان کو عذاب کا کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے وہ بے خوف اور بے غم ہیں، وہ صرف دبے ہوئے ہیں جلال الہی کے آگے۔ اور جو مجرم اور کافر ہیں وہ ڈر رہے ہیں عذاب سے۔ تو یہ مرتبہ عوام اور مرتبہ خواص، یہ دو طرح کا خوف ہے۔ جس نے اپنے نفس کو روکا خواہشات نفسانیہ سے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ ایان مرساہا، اس کا وقوع کب ہوگا۔ فیما انت من ذکراہا، محبوب آپ کو اس کے ذکر سے کیا مطلب؟
آپ کا کیا تعلق اس کے ذکر سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو قیامت کا وقت بتانے سے روک دیا گیا ہے، تو اس لیے فرمایا آپ کو اس کے ذکر سے کیا مطلب؟ ہاں، الی ربک منتہا، تیرے رب کی طرف ہے اس کی انتہا، یعنی تیرا رب جانے کب وہ واقع ہونے والی ہے۔ اب اس میں علامہ جلال نے جو لکھا ہے نا کہ یعنی الی ربک منتہا اے منتہا علمہا، یعنی اس کے علم کی انتہا وہ رب کی طرف ہے، لا یعلمہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا، سمجھ آ گئی نا؟ تو علامہ ساوی نے لا یعلمہ غیرہ پر جو شرح فرمائی وہ بھی سنیے، اور یہ ہے والمعنی ما انت من ذکراہا لہم و تبیین وقتہا فی شیئن، کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ ان کو قیامت کا ذکر کریں یا اس کے وقت کی تعیین بیان فرمائیں۔ فَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ بِهَا حَتَّى تُخْبِرَهُمْ بِهِ، آپ کو اس کا علم نہیں کہ آپ اس کی خبر دے دیں۔ اب فرماتے ہیں وَهَذَا قَبْلَ إِعْلَامِهِ بِوَقْتِهَا، یہ حضور کو قیامت کا وقت بتانے سے پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ فَلَا يُنَافِي، اب یہ اس بات کے منافی نہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یخرج من الدنیا، کہ حضور اس دنیا سے نکلے نہیں، حتی اعلمہ اللہ بجمیع مغیبات الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام مغیبات کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ ولیکن امرا بکتم اشیاء، لیکن حضور کو کئی چیزوں کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، کما تقدم، جیسے کئی بار پیچھے گزر چکا ہے، تو معلوم ہوا حضور قیامت کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بریلویوں کا کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہی عقیدہ پہلے علماء کا بھی ہے۔ ولیکن امرا، جی انما انت منذر من یخشاہا، اے محبوب آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن یہ لوگ دیکھ لیں گے قیامت کو تو ان کو ایسے معلوم ہوگا لم یلبسو، کہ یہ اپنی قبروں میں نہیں ٹھہرے تھے، الا عشیۃً او ضحاہا، مگر دن کا پچھلا پہر یا پہلا پہر، یعنی ایسے ہی نہ معلوم ہوگا کہ پورا دن بھی ہم قبروں میں ٹھہرے تھے یا دنیا میں ہم ٹھہرے تھے، تو صرف اگلا پہر یا پچھلا پہر۔ سر یہ جو ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو احادیث میں ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر مر گیا اس کی لاش نہیں ملی تو اس کے لیے وہی پانی قبر ہے، جو مٹی میں دفن ہوا اس کے لیے وہ مٹی قبر ہے۔ تو یہ جو فرعون تھا اس کی لاش کو تو سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، غرق کیا تھا لیکن پانی سے باہر پھینک دیا تھا۔ آج کل یہ مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہے، تو مصر کا وہ عجائب گھر جہاں اس کی لاش پڑی ہے وہی اس کی قبر ہے، کیونکہ جہاں ہوگا وہی قبر ہوگی، تو اس کو سزا بھی وہیں پہ۔ بالکل۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔ ہاں نقصان نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بعد میں کیا میں نے جان کے وہ نبی سے طرح ہوگا آگ دے کیڑے بن یہ عجیب لوگ ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اب ہم پانی میں گریں تو ڈوب کر مر جائیں گے نا، اور کچھوے، مینڈک، مچھلیاں
یہ بھی مثال دیتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہیں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پانی کو ڈبونے والا بنا دیا ہے، لیکن مینڈک کچھوے وغیرہ کے لیے اس کو ڈبونے والا نہیں بنایا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگ، اس کیڑے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو نہ جلانے والا بنایا ہے، لیکن دوسری مخلوق کے لیے جلانے والا بنایا ہے. تو جس چیز کے لیے جو حکم اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اس پر وہی حکم لاگو آئے گا. اگر وہ اس کیڑے کی طرح کہتے ہیں کہ آگ نقصان نہیں دے گی، تو وہ کیڑا تو آج بھی آگ میں ہے، تو ان کو کہو آپ بھی آگ میں چلے جاؤ، پھر اس کیڑے کی طرح تمہیں بھی آگ کچھ نہیں کہے گی. اور اگر آج تمہیں آگ جلائے گی تو کل بھی جلائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.